بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مسلم باپردہ لڑکی تھی۔ مدرسے سے گھر کے راستے میں ایک مندر پڑتا تھا۔ جب میں وہاں سے گزرتی تو لگتا کہ جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ مڑ کر دیکھتی تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ ایک دن ایسے ہی لگا جب کسی نے اچانک بے ہوش کر دیا۔ جب واپس آنکھ کھلی تو میں دلہن کی طرح سجی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میں ڈر کر رونے لگی جب اچانک میں اپنی فیملی میں اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ خاص طور پر بھائی کی تو مجھ میں جان تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی میری ہر فرمائش کو جلد سے جلد پورا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ہمارے خاندان میں یہ رواج تھا کہ جیسے ہی لڑکی بالغ ہوتی تو اس پر پردہ واجب کر دیا جاتا۔ اس کے بعد سے وہ غیر مردوں اور نامحرموں سے پردہ کرنے لگ جاتی تھی۔ یہی رواج صدیوں سے چلا آ رہا تھا، جس پر نسل در نسل عمل پیرا ہوا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں بھی بالغ ہوئی تو میرے والد صاحب نے بھی بڑے ہی پیار سے مجھے پردے کی اہمیت سے روشناس کروا دیا تھا کہ اسلام میں اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، اور یہ کہ باپردہ خواتین کی اہمیت اور عزت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پردے کو اپنا لیا تھا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنا لیا تھا۔ ہمارے پورے خاندان میں دنیاوی تعلیم یعنی اسکول کی تعلیم کا کوئی خاص رواج نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خاندان کی لڑکیاں بالکل بھی نہیں پڑھتی تھیں، بس گھرداری سیکھتیں اور پھر جب اس گھرداری میں طاق ہو جاتیں تو ان کی شادی کر جاتی تھی۔ بس یہی ہمارے خاندان کا رواج تھا۔ لیکن میں نے بہت ہی چھوٹی سی عمر میں اپنے والد صاحب سے کہا تھا کہ اسکول کی تعلیم نہ صحیح لیکن مجھے مدرسے کی تعلیم لازمی طور پر حاصل کرنی ہے۔ والد صاحب نے میری بات پر غور کیا اور مجھے خاندان والوں کی ڈھیروں باتوں کی پرواہ کیے بنا گھر سے کچھ فاصلے پر واقع ایک مدرسے میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی جب 5 سال کی ہوئی تو میں نے بھی مدرسے میں جانا شروع کر دیا تھا، جہاں پر دینی تعلیم کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ گھر سے مدرسے کے درمیان ایک مندر بھی آتا تھا۔ اس مندر کے بارے میں صدیوں سے یہی بات مشہور تھی کہ یہاں پر کبھی کسی زمانے میں بڑی رونق ہوا کرتی تھی۔ یہاں کے پجاری اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس مندر کی حفاظت اور پوجا پاٹ میں اس حد تک مشغول ہو چکے تھے کہ وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس مندر کی رونقوں میں کمی واقع ہوتی گئی۔ سننے میں یہی آتا تھا کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمارے گھر والے ہمیں یہی نصیحت کرتے تھے کہ اس مندر کے بالکل بھی قریب سے کبھی بھی نہیں گزرنا ہے۔ یہ بات میرے بچپن کی تھی اور مجھے اپنے جوان ہونے تک یاد رہی تھی۔ میں جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تو مدرسے سے میں عالمہ کا کورس کر رہی تھی، لیکن اپنی خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے مکمل طور پر پردے میں رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے خاندان میں میرا بڑا ہی احترام کیا جاتا تھا۔ صرف اور صرف میری شرم و حیا کی وجہ سے میری کم عمری میں ہی میرے رشتے آنے شروع ہو چکے تھے۔ ایک دن میں مدرسے سے واپس آ رہی تھی تو میں جیسے ہی اس مندر کے قریب سے گزری تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ لیکن یہ مندر چونکہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھا، اس لیے یہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر جب کہ یہاں پر آبادی نہیں ہے تو پھر یہاں کوئی کیسے رو سکتا ہے یا ہنس سکتا ہے؟ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں گھر کی طرف لوٹ جاؤں یا پھر یہیں پر رہ کر اس روتی آواز والے انسان کو تلاش کروں۔ میں وہیں پر ایک طرف ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے اس آواز کا دوبارہ سے انتظار کر رہی ہوں۔ لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد جب کوئی آواز نہیں آئی تو میں نے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پورا راستہ وقفے وقفے سے وہ آواز پھر سنائی دیتی رہی، لیکن کافی دور سے، اس لیے میں نے تیزی سے قدم اٹھانے شروع کر دیے تاکہ جلد از جلد گھر پہنچ سکوں۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو پتہ چلا کہ کچھ خاص مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، جہاں پر میری بھابھی نے ہنستے ہوئے بتایا، تمہارے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ عمر کا تقاضا بھی تھا کہ میں اس وقت یہ خبر سن کر لال گلابی ہو گئی کہ میرے رشتے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بھابھی نے بتایا کہ چلو تم کچھ دیر تک ان سے سلام دعا کرنے کے لیے آ جانا۔ میں نے شرماتے ہوئے سر جھکا دیا۔ میں اپنے کمرے میں ہی تھی اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی میرے پیچھے ایک عورت کا سراپا نمودار ہوا۔ میں نے اسے آئینے میں ہی دیکھا، وہ رفتہ رفتہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری چیخیں نکل گئیں۔ میری چیخیں سن کر وہ اونچی آواز میں قہقہے لگانے لگی۔ وہ مسلسل میری طرف بڑھ رہی تھی، کبھی روتی تھی اور کبھی بلا وجہ ہی ہنسنے لگ جاتی تھی۔ بھابھی نے میرے کمرے کے باہر ہی کھڑے ہو کر مجھے آواز دی، آ جاؤ باہر آ جاؤ۔ جب کافی دیر گزر گئی تو مجھے نہیں بلایا گیا۔
تو بھابھی بیچاری جھکے ہوئے سر کے ساتھ مجھے بتا رہی تھی کہ جس لڑکے کے لیے وہ تمہارا رشتہ لینے کے لیے آئے تھے اس کا اچانک سے ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ بھابھی بیچاری بڑی ہی پریشان ہو گئی تھی۔ میں بھی سوچنے لگ گئی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ میرے گھر میں کچھ عجیب سی صورتحال تھی، لیکن اب ہو کیا سکتا تھا۔ میں نے اس واقعے کے 2 دن کے بعد تک چھٹی کی، لیکن پھر میں مدرسے جانے لگ گئی۔ میں جب مدرسے سے واپس گھر کی جانب جا رہی تھی تو مندر کے قریب پہنچتے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے جب کافی دیر تک ایک ہی بات کو محسوس کیا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن مجھے پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے وہم سمجھا اور پھر گھر کی جانب چلنے لگی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے آرام کیا اور پھر اٹھ کر معمول کے کام کرنے لگی۔ جب اگلے دن بھی میں نے یہی سب کچھ محسوس کیا تو اب میرے دل میں ایک خوف سا پیدا ہونے لگ گیا کہ یہ روز روز آخر ہو کیا رہا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ سے ہی ان باتوں کا اپنا وہم سمجھ کر آگے چل پڑتی۔ لیکن ایک دن یہ وہم نہ رہا۔ میں جب گھر سے نکلی تو آج یہ سوچا تھا کہ میں مندر سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرتی ہوں، کیونکہ ایک ہی روٹین سے میں ویسے ہی تھک گئی تھی کہ روز روز ایک ہی بات ہونے لگی تھی۔ میں نے جو ہی راستہ بدلنے کی کوشش کی تو میرے پاؤں خود بخود ہی مندر کی جانب اٹھنے لگے۔ میں ایسے مندر کی جانب چل رہی تھی جیسے میں اسی کام کے لیے ہی گھر سے نکلی تھی۔ میں جیسے ہی اس مندر کے قریب پہنچی تو گھنٹیاں بجنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میرے قدم وہیں پر رک گئے۔ میں انہی سوچوں میں غرق تھی کہ یہ کون ہے جو یوں میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور پھر میرے مڑ کر دیکھنے پر ایک دم سے غائب بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر تک تو میں یوں ہی کھڑی سوچتی رہی، لیکن پھر گھر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اب کی دفعہ میں پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے چلنے لگی تھی اور یہ سوچ لیا تھا کہ آئندہ کبھی بھی اکیلی نہیں آؤں گی، بلکہ ساتھ میں بھائی سے کہوں گی کہ وہ مجھے چھوڑنے اور واپس لینے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ ابھی تو میں کل کے لیے حکمت عملی ترتیب دے رہی تھی کہ اچانک ہی میرے سر میں شدید درد شروع ہو چکا تھا، اور درد کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ میں اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ میرے قدموں نے لڑکھڑانا شروع کر دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ میں ایک دم سے گر گئی اور گرتے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرے ہوش و حواس مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں پر ہوں۔ میں چونکہ بے ہوش ہو کر گری تھی، اس لیے جب ہوش آیا تو میں ایک سجے سجائے کمرے میں تھی۔ میں نے ارد گرد گردن موڑ کر دیکھا تو ہر طرف تازہ گلاب ہی گلاب بکھرے ہوئے تھے، جن کی خوشبو میرے اندر باہر کو مسحور کر رہی تھی۔ وہ خوشبو اس قدر خوبصورت اور مسحور کن تھی کہ میں کچھ دیر تک کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ پورے کمرے کی چاروں دیواروں کو گلاب کی کلیاں لگا لگا کر سجایا گیا تھا، کچھ ترچھی کچھ آڑھی، اور پھر اس پر کچھ موتی کی بیلیں بھی تھیں جو اس کمرے کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کر رہی تھی۔ گلاب کے پھول بالکل تازہ تھے، جیسے کہ ان کو ابھی ابھی کہیں سے ٹہنی سے توڑ کر یہاں پہ سجایا گیا ہے، بڑی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ ابھی میں کچھ مزید سوچتی کہ اچانک بیٹھ کے بالکل سامنے والی دیوار پر لگے آئینے میں خود کا عکس دیکھا تو ششدر رہ گئی، کیونکہ اس میں نظر آنے والا عکس میرا ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک دلہن کا تھا جو سرخ لباس زیب تن کیے ہوئے تھی اور بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے کہ یہ سرخ روسی لباس اسی کے لیے اس زمین پہ اتارا گیا ہو۔ میں نے جب غور سے اس خوبصورت سراپے کو دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی روپ تھا۔ زیورات سے لدی پھندی میں اس روسی لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، کیونکہ یہ سب کچھ اگر کسی اور موقع پہ ہوا تھا تو میں بے حد خوش بھی ہوتی اور شاید خوشی سے پاگل ہو جاتی، لیکن یہ سب تو اس وقت ہوا تھا کہ جب میں نہ جانے کس منزل کی جانب رواں دوا تھی، جس وقت کوئی بھی میرا اپنا میرے ساتھ نہیں تھا اور میں تنہا اس منزل پر کھڑی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر شدت سے رونے لگی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ اچانک ہی اس کمرے میں بائیں جانب والی دیوار کے عین وسط میں ایک بڑی سی کھڑکی لگی تھی جس میں سارا ہی شیشہ تھا۔ اس شیشے میں سے اچانک تڑاک کی آواز آئی اور اس میں سے ایک جن زادہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی خوفناک صورت پہ بنے نقش و نگار نے اسے مزید خوف زدہ بنا دیا تھا۔ میں سہم کر بیٹھ کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ میری اس حرکت پر ہنسنے لگا تھا۔ میں رو رہی تھی اور وہ میری اس حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تم
آج سے میری بیوی ہو، میرا تم سے نکاح ہوا ہے، اب تم یہاں پر ہی رہو گی ہمیشہ کے لیے۔ یہاں سے کہیں بھی اگر جانے کا سوچا بھی تو میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ میرا اس سے نکاح ہوا ہے اور میں اس کی بیوی ہوں؟ یہ عام سے الفاظ ہرگز نہیں تھے، بلکہ کوئی زخم خوردہ الفاظ تھے جن کے ادا ہوتے ہی میرے سارے جملے کہیں بہت ہی پیچھے رہ گئے تھے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے ہمت جمع کی اور اس جن زادے سے سوال کر ہی دیا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، اب اس کا نتیجہ یہی ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ مجھ سے زیادہ اب بات مت کرنا، جہاں بیٹھی ہو وہیں پہ بیٹھی رہو۔ میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ کچھ دیر کے لیے بول ہی نہ سکی، لیکن اپنے ماضی سے لے کر اب تک کے تمام حالات کا جائزہ لیا، لیکن کہیں بھی مجھے یہ یاد نہیں آیا کہ میں نے کوئی ایسی غلطی کی ہو جس کی سزا مجھے اس صورت میں ملی ہو۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے اللہ سے رو رو کر معافی بھی مانگی اور کہا، یا اللہ، اے میرے پروردگار، جہاں میری خطائیں ہیں مجھے معاف کر دے۔ اس شام میں گھر نہیں پہنچی تو میری والدہ اور بھابھی شدت غم میں مبتلا ہو چکی تھی، کیونکہ کبھی بھی پہلے ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں مقررہ وقت سے ذرا سی بھی آگے پیچھے ہو جاؤں۔ لیکن میں رات تک بھی گھر نہیں پہنچی۔ گھر کے مرد، جن میں میرے بڑے بھائی اور ابا کے علاوہ میرے 2 چچا بھی شامل تھے، وہ پریشانی کے عالم میں یہاں سے وہاں چپکے پھرتے رہے کہ یہ بات کسی کو بتانے والی ہی نہیں تھی۔ آدھی رات تک میری تلاش ہوتی رہی، لیکن میرا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اسی دن اتفاق سے ابا جی کے سب سے چھوٹے چچا، جو دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، وہ آدھی رات کو ہمارے گھر آئے۔ بڑی تیزی میں تھے، آتے ہی شدید پریشان ہو گئے اور سب گھر والوں کو دیکھنے کے بعد میرا پوچھنے لگے، لیکن سب کے جھکے ہوئے سر دیکھ کر خود ہی کہنے لگے، اچھا تو پھر وہ اپنا وار کر ہی گیا۔ کون چچا جان؟ اماں نے بڑی اضطرابی کیفیت میں پوچھا۔ یہ بات کرتے ہی چچا گھر کی تیسری منزل پر چلے گئے اور سارے گھر والوں کو سختی سے کہا، کوئی بھی میرے کمرے میں نہیں آئے گا۔ ابا جی کے چچا چپ چاپ اوپر والی منزل میں موجود کمرے میں چلے گئے اور وہاں جاتے ہی دروازہ اندر سے اچھی طرح سے بند کر لیا۔ وہ آلتی پالتی مار کر فرش پر ہی بیٹھ گئے اور ایک لمبی سی تسبیح جو ان کے بیگ میں موجود ہوتی تھی اس کو نکال کر تیزی سے پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے رات بیت رہی تھی میرے پورے بدن میں بے چینی سی ہو رہی تھی کہ اچانک ہی وہ جنزاد نمودار ہوا اور مجھے کہنے لگا، تمہارے گھر والوں کو ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں آتا، تبھی تو اپنے اس چچا کو بلا بھی لیا۔ خیر، میں بھی ان کو یہ بات بتا دوں گا کہ میں بھی کیا کر سکتا ہوں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے اس جنزادے نے مجھ پر پڑھ کر کچھ پھونکا اور میں دوسرے ہی لمحے ایک گلاب کا پھول بن چکی تھی۔ اس پھول کا رنگ گہرا سردی مائل تھا۔ میں جب پھول میں تبدیل ہو چکی تھی تو اپنے ہی گھر کے بڑے سے صحن میں جا گری۔ میرے گرتے ہی پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ میں جیسے ہی صحن میں گری تو بظاہر تو وہ پھول ہی تھا، لیکن اندرونی طور پر مجھے کافی تکلیف ہوئی تھی۔ چچا کے کمرے کی کھڑکی ایک دم سے کھل گئی اور میں اس کھڑکی کے ذریعے اس کمرے کے فرش پر جا گری۔ اصل میں یہ ایک طریقہ تھا کہ چچا جو ورد کر رہے تھے اس سے ان کی توجہ ہٹ جائے اور پھر وہ جنزادہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن چچا جان اپنا خاص عمل دہرانے میں آنکھیں بند کیے مصروف رہے۔ جب آدھی رات سے زیادہ رات بیت گئی تو انہوں نے ایک دم سے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے ایک زردی مائل رنگت کے پھول کو دیکھتے ہوئے وہ پریشان تو ہوئے، لیکن پریشانی پہ قابو پائے ہوئے وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہے اور بقیہ تسبیح بھی پڑھتے رہے۔ اس تسبیح کو تیسری دفعہ مکمل کرنے میں کچھ ہی دانے باقی تھے کہ اچانک چچا کے ہاتھ لرزنے لگے۔ ہواؤں کا دباؤ پہلے سے بہت بڑھ چکا تھا۔ کمرے میں ایک دم سے سیاہ دھواں بھر گیا اور اچانک ہی وہ جن زیادہ کمرے میں وارد ہو گیا۔ چچا نے تسبیح کو بہت ہی مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، لیکن ایک دم سے تیز طوفانی قسم کی ہوا چلی اور ساتھ ہی تسبیح ہاتھ سے گر پڑی۔ بس اسی وقت وہ جن زیادہ چچا کے کندھوں پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور شدید خونخوار قسم کے قہقہے لگانے لگ گیا۔ چچا بڑی ہی بے بسی کے انداز میں ادھر سے ادھر دیکھنے لگے تھے۔ آخر چچا نے پوچھا، تم ہم سے یا ہمارے خاندان سے کیا چاہتے ہو؟ میں کیا چاہتا ہوں
کیا تمہیں واقعی معلوم نہیں ہے؟ جنزادہ دھاڑ کر پوچھنے لگا۔ تو چلو میں ہی بتا دیتا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اپنی پوتی کو اس حالت میں دیکھ کے بھی کچھ یاد نہیں آیا؟ جنزادے نے دھاڑ کر پوچھا۔ چچا ماضی میں کہیں بہت دور کھو گئے، لیکن بہت چاہنے کے باوجود بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تم نے ہمارے مندر کے ایک پجاری کو مسلمان کرنے کی کوشش کی تھی، کچھ یاد آیا؟ جنزادے نے پھر سے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے یاد آ گیا ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی تھا وہ تو اس وقت ہی تھا، لیکن اس میں میری پوتی کا کیا قصور ہے؟ قصور تو میرے اس دوست پجاری کا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے اسے ختم کر کے ہی چھوڑا تھا۔ ارے اگر وہ اپنے مندر میں رہتے ہوئے پوجا پاٹ کرتا تھا تو اس میں تم لوگوں کو کیا مسئلہ تھا؟ لیکن تم نے اسے مار کر ہی دم لیا۔ پھر یہاں تک ہی نہیں، تم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پوتی، جو کہ تمہاری مسجد میں اکثر اوقات کھیلنے کے لیے چلی جاتی تھی باقی بچیوں کے ساتھ، ایک دن میری پوتی تمہارے آگے سے گزر گئی جب تم نماز پڑھ رہے تھے، تو تم نے اسے اٹھا کر پرے پھینکا۔ جانتے ہو اس وقت سے لے کر اب تک میری پوتی اپنے حواس میں ہی نہیں رہتی۔ میں اس وقت سے لے کر آج تک بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں۔ اب جب تمہاری پوتی شادی کے قابل ہوئی ہے تو میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، اب یہ میری بیوی ہے۔ تم اگر اس شادی کو روک سکتے ہو تو روک لو، کیونکہ میں نے جو کرنا تھا میں کر چکا ہوں۔ یہ رہی تمہاری پوتی، میں اس پھول کو لے کر یہاں سے دور اپنے ملک جا رہا ہوں۔ اگر تم اسے روک سکتے ہو تو روک لو، ورنہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ تم سب لوگ ناکام ہو چکے ہو۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ میں نے اس وقت یہ سب کیا تھا، لیکن میں نے تمہاری پوتی کو کوئی نقصان تو بالکل بھی نہیں دیا۔ اس کے حواس میری وجہ سے ختم نہیں ہوئے ہیں۔ ارے یہ سب کچھ کر کے تم اب مکر رہے ہو۔ چلو مت مانو یہ باتیں، لیکن میں نے تمہارے خاندان کو اب کڑی سے کڑی سزائیں دینی ہیں، اور میں دوں گا۔ یہ کہتے ہی جنزادے نے مجھے اٹھا کر مارا اور ساتھ ہی میں لڑکھڑاتی ہوئی چچا کے آگے آگے چلتی جا رہی تھی۔ میری رفتار بہت ہی تیز تھی، لیکن راستے میں آنے والے کانٹوں نے میرے وجود کو چھلنی کر دیا تھا، چھلنی کر رہے تھے۔ میرے آنسو نکل رہے تھے اور میرے رونے پر جنزادے کی ہنسی نکل رہی تھی۔ وہ مجھے ہوا کے دوش پہ دھکیلتا ہوا آگے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ اچانک ہم ایک قبرستان میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے، ایک قبر کے دہانے پر وہ جنزادہ بیٹھ گیا اور اونچی اونچی آواز میں کسی کو پکارنے لگا۔ اس کی پکار اس قدر کرخت اور تیز تھی، مجھے گمان گزرا کہ کہیں مردے بھی کفن پھاڑ کر باہر نہ نکل آئیں۔ کافی دیر تک وہ یہ سب کچھ کرتا رہا، پھر اچانک نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ مجھے ایک ہاتھ میں اٹھا کر اوپر ہوا میں اچھالنے لگا۔ اس کے اس طرح اچھالنے پر بھی میں رونے لگی۔ جب اسے اس طرح سے مجھے اچھالتے ہوئے کافی وقت بیت چکا تو چچا بھی وہاں پر آ گئے، اور انہوں نے آتے ہی اونچی آواز میں سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ سورہ یاسین پڑھتے جاتے تھے، وہ جن منہ بسورنے لگتا اور ساتھ ہی اونچی اونچی آواز میں سسکیاں بھی لینے لگتا کہ جیسے یہ قرآنی آیات اس کے دل پر لگ رہی ہوں۔ چچا نے اور اونچی آواز میں سورہ اخلاص پڑھنی شروع کی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جاتے تھے، وہ جنزادہ پیچھے کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا تھا۔ چچا نے قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھی، وہ بالکل بھی نہیں رک رہے تھے۔ ان کے ذہن میں ایک بات آئی اور انہوں نے اونچی آواز میں تعوذ پڑھنا شروع کر دیا، پھر تسمیہ پڑھتے جاتے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے۔ قرآنی آیات کی تلاوت کرتے کرتے وہ سورہ جن پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ اس سورہ پہ پہنچے تو وہ جن زیادہ چچا کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا، مکمل طور پر سر جھکا کر، آنکھیں نیچی کر کے، اور بنا کچھ کہے وہ اس قدر خاموش تھا کہ جیسے یہاں پر وہ قرآن پاک کی تلاوت ہی سننے کے لیے آیا ہے۔ چچا نے جب یہ سب کچھ دیکھا کہ جنزادہ اب کچھ بھی کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تو انہوں نے میری طرف بھی کچھ پڑھ کر پھونک دیا، جس کے بعد مجھ پہ موجود طلسم مکمل طور پر ختم ہو گیا اور میں اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ میں اپنی اصلی حالت میں آئی تو میں اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میری زبان پر بھی سورہ جن ہی تھی، جس کی تاثیر نے مجھے کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہی نہیں کیا۔
میں نے دل سے تلاوت کی اور میں یہی سوچتی رہی کہ اللہ کا کلام اس جہاں کے لیے کافی ہے۔ جنزادے پہ نظر پڑتے ہی میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ ابھی تک چچا کے قدموں میں پڑا ہوا تھا اور چچا اس کے سر پر اس انداز سے ہاتھ پھیر رہے تھے کہ جیسے کہہ رہے ہوں، جو کچھ بھی ہوا ہو گیا، اب اسے بھول جاؤ اور اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ۔ یہاں اس ہماری دنیا میں تمہاری اور تمہاری قوم کی کوئی جگہ نہیں۔ جاؤ تم یہاں سے اور ہمیں ہماری دنیا میں بسنے دو۔ چچا نے بڑے ہی پیار سے اس جنزادے کو سمجھایا اور یہ بات واضح کی، تمہاری پوتی کو جان بوجھ کر کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ اس بھٹکی ہوئی کو اس کی دنیا میں واپس بھیجنے کے بجائے اسے اللہ کے دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن تم اور تمہاری قوم آج تک ہم انسانوں سے عداوت ہی بنا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ جاؤ اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ۔ چچا نے ہاتھ کے اشارے سے جنزادے سے کہا۔ میں اور چچا ہم لوگ گھر واپس آنے لگے تو وہی جنزادہ ایک دفعہ پھر سے ہمارے سامنے آ گیا۔ چچا کچھ تھوڑا سا گھبرا گئے اور میرے ارد گرد حصار باندھنے لگے تو جن نے اونچی آواز میں سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ ہم لوگ حیران ہوئے، لیکن اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ ایک ہندو جنزادہ ہماری وجہ سے راہ راست پر آ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ سورت پڑھتا ہوا کہیں بہت دور غائب ہو چکا تھا۔ ہم پرسکون انداز میں گھر کی طرف چل پڑے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔